انداز سے بات کر رہا ہوں, اندر کیا ہے چل رہا ہے وہ تو میں اور میرا رب جانتا ہے نا, پر میں جب ایکٹنگ کر رہا ہوں اس چیز کی تو وہ پھر نظر یہی آ رہا ہو کہ یار یہ بندہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہے. بہت مرتبہ لو کانفیڈنس کی بہت بنیادی وجہ فیئر کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس فیتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی. دیر آر ٹو کائنڈز آف پیپل ہو سیز دیٹ وی فیل نروس, اور دوسرے وہ لوگ جو لائرز ہوتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم نے اپنا بیسٹ دینا, اپنی کوالٹی بڑھانی, اپنی ویلیو بڑھانی, اور اگر تم کام کے بندے ہوئے تو تمہارا بندہ جانے نہیں دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. I must tell you کہ I really feel honored to be here sir. Thank you very much. Thank you very much جی, تو بہت بڑی بات ہے, اور میں بھی اتنا ہی آنرڈ فیل کر رہا ہوں جتنا آپ کر رہے ہوں گے, بیکاز یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں. میں نے بہت سیکھا ہے لوگوں سے, اور آج بھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا استاد وہی ہے جو کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ استاد بن گیا ہے, اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھیں. میں نے آپ کا تعارف میں کوئی کمی اگر کر دی ہو تو بتا دیں, میں نے میرے خیال ٹھیک کرایا. بالکل صحیح کرایا جی جی. اچھا, تو عثمان صاحب, سب سے بنیادی بات جو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ہم اس, کیونکہ آپ کی خاصی آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بڑا ایک اس کا اسپیکٹرم ہے ایک طرح سے. اس میں ایک موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے, یا پبلکلی اسپیکنگ, یا جا کے پبلکلی خطاب کرنا, یا روسٹرم پہ جانا, یہ ایک اس کی ایک ڈائمنشن ہے, رائٹ. آپ جا کے لوگوں کو, امپلائیز کو کیسے ان کا بیہیویئر ٹھیک کرنا ہے, پروفیشنل کرنا ہے, یہ ساری آپ کی ایکسپرٹیز میں شامل ہے. لیکن سب سے پہلے لیٹس اسٹارٹ ود دا پرابلم آف پیپل ہو ہیو سم سارٹ آف فیئر, جسے کہتے ہیں کہ ایک دم سے لوگ ہوتے ہیں اچھے والے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان سے کہا جائے, جیسے ہماری اپنی کمپنی ہے, میری کمپنی ہے, اس میں ہمارا اسٹاف ہے ماشاءاللہ 40-50 لوگ کام کرتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اینولی کوئی نہ کوئی 1-2 دفعہ ان کو بلائیں, ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو ایوارڈز دیں. تو not all of them feel comfortable to come on rostrum and share their feelings. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیئر ہے, اور ایک دم گھبراہٹ ہوتی ہے, ہاتھ پیر تھوڑی سی شیکی ہو جاتے ہیں لوگوں کے, تو سب سے پہلے یہ کیا نیچرل ہے, آرگینک ہے, کیا یہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا, یا سب کو ہوتا ہے؟ واٹ از دا سائنس بیہائنڈ اٹ؟ اچھا, وہ مارک ٹوین کہتا ہے, گورا کہتا ہے کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف پیپل ہو سیز دیٹ وی فیل نروس, اور دوسرے وہ لوگ جو لائرز ہوتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کسی طرح سے خوف رہتا ہے. اچھا, اب بٹ ہمیں نظر نہیں آتا, کچھ لوگ ہمیں لگتے ہیں دے آر ویری کانفیڈنٹ, دے آر ویری جہاں پہ بھی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں, بٹ نیچرلی یہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے ہی کمفرٹ زون سے کوئی بندہ نکلتا ہے نا, اپنے کمفرٹ زون سے جیسے ہی نکلتا ہے, اور اس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں, کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے, کوئی ایک نئی جگہ پہ چلا جائے, کسی بندے کی آج شادی ہونی ہے تو وہ کیمرے کے سامنے جانا ہے, رائٹ. تو جب بھی کمفرٹ زون سے بندہ نکلتا ہے نا, تو وہ نروسنس کے اٹیک جو ہیں وہ ایک, کیونکہ انسان کیا ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ بس میں جو ہے نا اپنی جگہ پہ کمفرٹ زون میں رہوں, اور آئی نیڈ ٹو بی کمفرٹیبل, رائٹ. اور جیسے ہی کوئی اس سے نکل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا ایک فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے. چلیے, ایک بات کا تو آپ نے برملا اظہار کر دیا کہ شادی ہونا ایک کمفرٹ زون سے نکلنا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, آن دا لائٹر نوٹ. تو یہ تو ہوتا ہے, لیکن ہاں وہ بھی ایک طرح کا لوگوں میں فیئر ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب پہلی شادی ہو آپ کی تو زیادہ ہوتا ہے, رائٹ. پلیز کنٹینیو. اچھا, تو اب پبلک اسپیکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو آپ نے کہا یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے, سب کو ہوتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے. جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں بڑے کانفیڈنٹ لوگ, بہت اچھے کیرزمیٹک اسپیکر, اور آپ کو شائبہ تک بھی نہیں ہوتا, شیڈو آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہوتا کہ دے آر شیکی انسائیڈ, بٹ وہ ہوتا ہے ان کو. اب دیکھیں, اس کو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں اس بات کو, کہ وہ جو کمال کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ ہیں ماشاء اللہ, ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں, یو نو ہاؤ ٹو اوور کم اٹ. کہ ایک دم سے سچویشن آ گئی, اب جیسے نا ایک دم سے کہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ, اب آپ کا جو کامنس ہے, آپ کا جو ایک ڈیمینر, آپ نے جو ایک the way that you پرسونا جو ہو گیا, اور وہ کر کے یو نو کہ کیا چیز امپیکٹ ڈالتی ہے, کیا چیز نہیں کرتی, رائٹ. اب جو نیا بندہ ہے نا, اس کے جب اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے, اور پبلک اسپیکنگ از اباؤٹ ٹو تھنگز, what to say and how to say, کیا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے. صحیح. اب جو ایکسپرٹ ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک دم سے جب مجھ سے بلایا جائے گا
تو بے شک میری جو مرضی حالت ہو, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے, مجھے پتہ ہے میں نے کیسے کہنا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نروسنس کو اوور کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر میں اس کو سائنٹیفکلی ریسرچ کی اس پہ بات کروں تو ہارورڈ کی ایک اسٹڈی اس بتاتے ہیں کہ 90% لوگوں کو جو ہے نا ہوتا ہے, 90% لوگوں کو, 10% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کر کر کے پھر وہ اس سے نکل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ان کو میرا خیال یہ ہوتا ہوگا کہ جب نہ ہو ان کو ایسے چیلنجز تو وہ نروس فیل کرتے ہوں. ہاں, یہ بھی بڑے دنوں سے کوئی ایسا چیلنج نہیں آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے تو نیچرل. جی, لیکن اس کو اوور کم کرنا چاہیے, اور کیا جا سکتا ہے, اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو ایک طریقہ تو آپ نے بتا دیا کہ if you want to be one of those 10%, آپ اتنا کر کر کے used to ہو جاتے ہیں آپ. جیسے let me give you an example of like you know a batsman. ہم اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں, ہم ایک بیٹسمین کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں لگتا تو بڑا ایسا ہے کہ بڑا ایفرٹ لیسلی چھکا مار دیا, لیکن وہ تو لگ رہا ہوتا ہے ہمیں. جب خود جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تب پتہ چلتا ہے کتنا مشکل شاٹ تھا وہ. تو جیسے میں ایز این ایکٹر جب میں آیا تو میرے ٹیچر تھے بختیار احمد صاحب, بڑے سینئر ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے, خدا کی بستی اور بہت سارے. تو میں نے ان کا پہلا ڈرامہ کیا تھا کیلاش یہاں سے. تو وہ مجھے سکھاتے تھے, تو مجھے یہ کہتے تھے کہ بچے دیکھو یہ کام سارا ایکٹنگ کا ایسا ہے کہ اس میں بہت ہر طرح کی ایفرٹ پٹ کرنی ہے, رائٹ, یعنی ہر طرح کی ایفرٹ ڈالنی ہے, بٹ یٹ اٹ شوڈ لک ایفرٹلیس. تو پہلی دفعہ میں سوچتا تھا کہ یار اتنی ایفرٹ لگانے کے بعد بھی لگے ایفرٹلیس یہ. تو یہ تو ایک تو وہ طرح کے لوگ ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں جو کر کے عادی ہو گئے. لیکن ایک نئے جو لوگ نیو کامرز ہیں وہ کیسے اوور کم کریں, یعنی اس کو کیا, اس کو ایکسائٹمنٹ کا نام دے دیں, نروسنس کو کیا نام دینے سے نروسنس کو مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا کہ نہیں یہ والی بات کہ ایکسائٹمنٹ کہہ دیں آپ نروسنس کو اس میں. اچھا دیکھیں کیا کریں, دو طریقے, ٹھیک ہے. ایک میں کہوں گا کہ فوری طور پہ کہ بندے کی کل ہی اسپیچ ہے, کل اس نے جانا ہے اور وہ بہت نروس ہو رہا ہے کہ کیا کروں, مجھے فوری حل بتاؤ. اور ایک ہے لانگ ٹرم کا جو صحیح والا. ٹھیک ہے. اصل تو بندہ چینج جب ہوتا ہے جب اس کے بلیفس بدلنا شروع ہوتے ہیں, جب واقعی وہ کمفرٹیبل اپنے کہا کہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ پرسن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح. تو آپ کہوں گا جیسے علی اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ جو آپ کا اپنا سیلف امیج ہے نا, دیٹ از دا سورس آف یور کانفیڈنس. کہیں بھی آپ جاتے ہو, یا میرا اپنا جو سیلف کانفیڈنس, رائٹ. پر اب میرے پاس وہ کبھی امیج بڑا ہو جاتا ہے آپ سے, یہ بھی ہوتا ہے, آپ یقین کریں. سم ٹائم یو ہیو گاٹ ٹو میچ یور امیج ایکچولی, because your image has become larger than your personality. اور یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ultimately it is the belief جو کہ چینج ہونا ہے, بٹ وہ ایک دن میں چینج عام طور پہ ہوتا نہیں ہے, وہ پھر بار بار پریکٹس سے سوچ کے اپنے اس پر. تو میں لوگوں سے پریکٹس کرواتا ہوں یہ والی چیز کہ اپنے آپ کو نا, میں ان سے 2 جملے کرواتا ہوں کہ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہو کمیونیکیٹر. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں بس ایسے ہی, اوکے, اچھا. تو زیادہ تر لوگ لکھتے ہیں ایوریج. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ایک میرے مینٹور, ایک جملہ میرے کامران جی مینٹور ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ ہے, پیپل سی یو ایز یو سی یور سیلف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو جس طرح میں اپنے آپ کو اگر نروس دیکھ رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نہیں اچھا, تو الٹیمیٹلی وہ جو میرا بلیف ہے نا وہ دوسرے کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ نا ایسے صحیح. میں اپنے آپ کو اگر میں کانفیڈنٹ نہیں سمجھتا, دوسرا بندہ بھی نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو جنرلی بلیف سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کو چینج کرنا تو اپنے آپ کو کہتے رہو, شیشے کو دیکھ کے بولتے رہو کہ جی آئی ایم ویری کانفیڈنٹ پرسن, بولتے رہو اپنے آپ کو, لوگوں کو نہیں. میں نہیں کہتا کہ گھر جا کے بولنا شروع کر دو جی بڑا کانفیڈنٹ بندہ آ گیا, اپنے آپ کے ساتھ کانورسیشن, سیلف ٹاک جس کو کہا جاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا سیلف, یہ لانگ ٹرم چیز ہے, یہ الٹیمیٹلی ہر جگہ پہ امپیکٹ ہو رہی ہے. بٹ اگر شارٹ ٹرم چاہیے نا, تو میں کہوں گا سر وہ جو آپ لوگوں سیکھتے ہیں جو ہے ایکٹ کرنا شروع کر دو. آپ کو جو ڈفرینٹ رولز ملے, یو آر ناٹ دیٹ پرسن, بٹ اتنا خوبصورتی سے نبھایا. کیوں؟ کیونکہ پڑھ لیا, دیکھ لیا کہ یہ والا رول کو نبھانا کیسے ہے, اس کی آواز کیسی ہوگی, اس نے بولنا کیسے ہوگا, وہ جو ایکٹنگ. اور جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہیں گے یہ واہ کیا, اور کہتے ہیں کمال ایکٹر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ لگ نہ رہا ہو کہ ایکٹنگ کر رہا ہو. صحیح ہے. تو آپ کو بھی جا کے ایکٹ کرنا ہے, یار یو آر ویری کانفیڈنٹ پرسن. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے کر سکتے ہیں, وہی 2 چیزیں. اب جیسے میں پریکٹس کروا رہا ہوتا ہوں کہ جب تم جاؤ تو اب دل تو یوں ہو رہا ہوگا, اب نیچرلی اس کا جو یہ ہے نا, یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہوگا, یوں کر کے بیٹھے گا, یوں کر کے جی السلام علیکم جی جی سر کیا, یہ نیچرل ہوگا اس کا. اب میں اسے کیا کہتا ہوں کہ تم اپنی آواز اونچی کر دو, اپنے ہاتھوں کو یوں کر لو. صحیح ہے. بات کریں جی, بڑی اچھی بات کی آپ نے, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. صحیح. اب میں جب اس انداز سے بات کروں, اندر کیا ہے چل رہا ہے وہ تو میں اور میرا رب جانتا ہے نا, پر میں جب ایکٹنگ کر رہا ہوں اس چیز کی, تو وہ پھر نظر یہی آ رہا ہو کہ یار یہ بندہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہے. سو وٹ آئی ڈو کہ شارٹ ٹرم میں آپ جب سیکھ لیتے ہو کہ کانفیڈنٹ بندہ بہیو کیسے کر رہا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو ایکٹ لائک اے کانفیڈنٹ پرسن, تو میں کانفیڈنٹ ہو جاؤں گا.
بٹ الٹیمیٹلی وہی ہے کہ میرا جب تک بلیف چینج نہیں ہوگا تو میں سب کو الٹیمیٹلی ہوگا. اور میں کہوں گا اس میں آپ بھی روشنی ڈالیں کیونکہ آپ ایکٹر کی ایگزامپل دے رہے ہوں آپ کو پلیز. میں دلیپ صاحب کو میں نے ایک دفعہ انٹرویو سنا ان کا, جب میں شروع میں سنتا تھا, ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں سارے لوگ, کہ اتنے یعنی میتھڈ ایکٹنگ میں ان سے بڑا کوئی ایکٹر نہیں آیا ہندوستان میں. تو وہ مجھے ایک دفعہ میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں بہت نروس ہوتا تھا. اچھا. یہ ایون مطلب شیکی ہو جاتا تھا کہ میں کیسے کروں گا. اچھا. مگر یہ کہ ایک دفعہ میں نے کہنے لگے اس لیے بھائی میں نے سوچا کہ اب یہ جو ماں کا میرا کردار کر رہی ہے, میں ان کو جانتا ہوں, ان خاتون کو جانتا ہوں, یہ انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے بہت کھانا وانا کھایا, یہ سو کے بھی اٹھی ہیں اور یہ میک اپ اتار کے چلی جائیں گی, تو میری ماں تو ہے نہیں ہے. لیکن جسٹ تھنک دا ورڈ آف اف, اگر یہ میری ماں ہوتی. تو وہی والی بات ہے کہ وہ جو میک بلیف ہے آپ کا, یہ سیلف جو بلیف ہے کہ یار یہ سچویشن میں, اگر آپ اس سچویشن میں ہیں, اگر یہ واقعتاً ایسا ہو, جیسے آپ نے کہا ایکٹ کرنا شروع کر دو, یہ بالکل ایسے ہی ہماری ایکٹنگ میں بتاتے تھے کہ جب آپ کوئی بھی کریکٹر کر رہے ہیں تو اگر آپ ویسے دکھ رہے ہیں تو 50% you have done your job, اگر آپ ویسے دکھ رہے ہیں, اور 50% پھر آپ کی کیسی ایکٹنگ ہے, اس میں کتنی ڈیپتھ ہے, آپ کا کیا مینرزم ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو یقین دلانا بہت ضروری ہے. اور پھر دوسری بات میں نے سنی, دلیپ صاحب نے کہا تھا کہ سمپلیفائی کریں چیزوں کو, یعنی کتنی ہی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوں ان کو کرتے 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 کہ بالکل سمپلیفائی کر دیں کہ بھائی یہ سمپل سی بات ہے میں نے کرنی ہے. اور اس میں جتنا زیادہ آپ سوچتے رہیں گے ایک چیز کے بارے میں, جیسے میں نے کوشش کی, میں کوئی بہت بڑا اسپیکر نہیں ہوں, لیکن میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی آپ کے بارے میں, رائٹ, آپ اور پھر میں نے بیٹھ کے وہیں پہ آپ سے پوچھ کے کہ میں یہ پوچھوں گا. تو اب اگر میں سوچتا ہی رہوں میرے پاس یہ پرسنالٹی آ رہی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, تو آبویسلی وہ چیز میرے دماغ پہ اثر کرے گی, افیکٹ کرے گی. تو ایسے ہی جو گریٹ بیٹسمین ہیں, جب وہ ان سے پوچھا گیا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے ہیں آپ, کہتے ہیں کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں, بالکل نیوٹرل ود ایمٹی مائنڈ. مطلب یہ نہیں ہوتا ہم یہ کریں گے ان دا مومنٹ, ہاں ان دا مومنٹ آپ کو کرنی ہوتی ہیں جو بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. فیتھ کتنا کام کرتا ہے عثمان, مذہب جو ہے وہ کتنا کام کرتا ہے آپ کے اندر, وہ سیلف کانفیڈنس یا آپ کی سیلف گرومنگ کے اندر, یا آپ کو ایک اچھا اور ایک باوقار اور ایک جیسے کہتے ہیں کانفیڈنٹ پرسنالٹی بنانے میں, چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں. اچھا, فیتھ اور اس کے آگے میں اگینسٹ ایک ورڈ لوں, فیئر. ٹھیک ہے, خوف. اچھا, عام طور پہ مطلب یہ عموماً اس کی جنگ رہتی ہے نا, فیئر ورسز فیتھ. جی. بہت مرتبہ لو کانفیڈنس کی بہت بنیادی وجہ فیئر کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس فیتھ اسٹرانگ نہیں ہوتا. جیسے ایک یقین مجھے مینٹور نے دیا اور جو ہونا ہر مسلمان کا چاہیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے. بے شک. اب مثال کے طور پہ میں ایک سیشن میں تھا, تو وہاں پر سی او تھے, انہوں نے بولا, اور اس کے بعد انہوں نے کسی کو بولا کہ آپ آ کے ذرا کچھ پریزنٹ کریں. کوئی کھڑا نہیں ہوتا, کوئی سارے بیٹھے ہوئے وہاں پہ کہ جی دیکھ رہے ہیں شکلیں کہ تم چلے جاؤ. صحیح ہے, بڑا کامن وہ نا فیئر. اور جب کبھی ان سے پوچھتے کیا تھا جی, کوئی ایسی بات نکل جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا, نوکری نہ چلی جاتی. یہ کیا نوکری کے خوف کے بات, اور کبھی کبھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے ادارے میں غلط ہو رہا ہے, پر ان کو لگتا ہے جب ہم ان کو, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے جنرلی, کہ ہم ان کو بولیں گے تو پتہ نہیں نوکری چلی جائے گی اس میں. اب آپ یہ دیکھیں نا, اب رازق اللہ کی ذات ہے, اس کانسیپٹ کو ہٹا دیں آپ. رازق میرا باس ہے, اس کو کوئی بری لگی تو میں تو زندگی میں پتہ نہیں کچھ کر نہیں سکوں گا. تو پھر آپ مطلب آپ دیکھیں تو فیتھ کو ہٹا دیں تو بندے کے پیچھے رہ کے جاتا ہے. مجھے پرسنلی اگر میں کہوں گا اپنی ذاتی طور پہ, اگر کانفیڈنس آیا ہے نا, کیونکہ میرا کام نا ہوائی روزی کا حال کہلاتا ہے, ٹریننگ ہے, تو میرے ساتھ بڑا یہ ہوتا تھا کہ جب میں سیشن میں کے لیے جاتا تھا نا, لوگوں سے ملتا تھا, تو میں یوں بیٹھا یوں کر کے نا, وہ کانفیڈنس کی بات کروں تو خود نہیں ہوتا تھا. کیونکہ بالکل کیونکہ جب میں نے اپنے انٹروسپیکشن کیا تو معلوم ہوا کہ میں تو وہاں پہ اس کو سمجھ رہا ہوں نا کہ مجھے دینے کے لیے بیٹھا ہے, تو میں تو سب میں سے بھی طریقے سے بات کروں گا. اور جو میں بہت سارے امپلائیز کا حال دیکھتا ہوں, بہت سارے تو جناب ان کے چہرے پہ ہوائیاں دیکھیں اس میں. اچھا, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے پہ لے کے گیا اور میں نے کعبے کو دیکھ کے نا ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ بس میرے دل میں کس طرح بٹھا دے کہ رازق تو ہے. سنا تو بہت ہے, پر یہ میرے نا ایکشن میں ظاہر ہونا شروع. یہ میں نے دعا مانگی اور میں کہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے قبول کی اس میں. اب جب میں جاتا ہوں نا سر لوگوں کے اس میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑا, تو جب کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے, میں اسے ڈس ایگری کرنا ہوتا ہے تو میں کر جاتا ہوں. پہلے نہیں کر سکتا تھا. وائی؟ بیکاز آئی واز فیئرفل. تو فیتھ میں کہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اچھا, میں نے چونکہ میں قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو میں ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بھی ہو,
موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ جو واقعہ ہے فرعون کا کہ آپ نے اپنی زبان پہ وہ جلتا ہوا انگارہ رکھ لیا تھا، تو لکنت پیدا ہو گئی تھی آپ کے بولنے میں. تو اس قرآن مجید کی آیت ہے کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو، اب کام جو بھی اگر آپ بھی جائیں، میں ویسے آپ کو تو میں خیر نہیں ایڈوائز کر سکتا، لیکن پھر بھی جیسے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کہیں سیشن کرنے جا رہے ہیں، کسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے جاب ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے اس کام کو آسان بنا دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی جو گرہ ہے، اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بھی ہماری زبان میں لکنت ہو، زبان کی گرہ کسی وجہ سے بھی نہیں بول پا رہے، اگر کانفیڈنس نہیں ہے، اپنے اوپر پورا اختیار نہیں ہے، کبھی تجربہ نہیں کیا، مگر زبان کی گرہ کھول دے، یعنی یہ مجھے بات کرنا سکھلا دے کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور دس میسج. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات کو سمجھ بھی سکیں. تو یہ بڑی بیوٹیفل قرآن مجید کی ورسز ہیں جو کوئی بھی پڑھے گا اس کو کام آئے گا. آف دا کیمرہ ہم بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میری جاب یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بلاتے اس لیے کہ کیسے میں ان کو موٹیویٹ کروں کہ وہ دل سے کام کریں، رائٹ؟ تو اب یہ دل سے کام کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے جب تک کہ جو مینجمنٹ ہے وہ ان کو یہ اعتماد نہیں دے گی کہ بھائی ہم آپ کو اپنی ایک طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملی سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے جی. یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے آپ اپنی فیملی کے لیے بھی آپ بینیفٹ سوچتے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ کو، کیونکہ ٹیم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، کوئی مینجمنٹ بھی اپنے امپلائیز کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور نہ صرف ناٹ جسٹ ان ورڈز، کہ اب جیسے ہم نے کچھ ان کے لیے کچھ میڈیکل کارڈ شروع کیا، جو ہمارے امپلائیز کر رہے تھے ان کو ہم نے کارڈ لے کے دی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا. تو وہ جو نیچے والے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے ایک روڈ میپ کہ یار یہ ہمارے سینئر ہیں اور یہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ ان کے لیے یہ ہو گیا. اور تو یہ ایکچولی ایک طرف تو یہ بات کہ مینجمنٹ کو بھی چاہیے کہ صرف ایسے ہی نہیں کہ الفاظوں میں صرف نہ کہے بلکہ کچھ کرے پریکٹیکلی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ دل سے ان کے لیے کچھ کرتے ہو نا، تو پھر وہ جو انرجی آتی ہے ان کی کرنے کی، وہ پھر آپ کسی بھی ادارے سے آپ نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ نے ان کو اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی سمجھا. کتنی صحیح ہے یہ بات. ایبسلوٹلی. دیکھیے میرے سامنے نا دو آڈینس آتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک جیسے باپ سینس یو آر لیڈر نا، جو کر رہے ہوتے ہیں. اب میرے ساتھ جب یہ والی آڈینس ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جی ایوری تھنگ رائز اینڈ فالز آن لیڈرشپ. ہر چیز جو ہے نا، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے تو یو آر ریسپانسبل سب، ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. اور اپریسیشن کرنا، فیڈ بیک دینا، کس طرح کرنا، تو وہ اور یہ چیز ہے کہ نظر آئے ان کو ریوارڈ، اپریسیشن، یہ نا کانسیکوینسز کا بتانا. اور یہ جب نہیں ہوں گی تو پھر پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا اب جو میرے پاس زیادہ آڈینس جو آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جو کہ لوور اسٹاف ہو رہی ہوتی ہے یا اسسٹنٹ مینیجرز آ رہے ہوتے ہیں اس میں. اب وہ مینیجر جو ہے نا وہ نہیں ہے سیشن میں. اچھا اب پرابلم وہی کہ اب وہ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ساری باتیں کریں گے، لیڈرشپ یہ نہیں سوچتی، یہ نہیں سوچتی، یہ نہیں سوچتی. تو میرا وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کیونکہ اب اگر ہم وہاں پہ بیٹھ کے برائیاں شروع ہو جائیں، مطلب ہاں یہ کرنا چاہیے کرنا ہے، تو ہم وہ جو ان کے ساتھ ہے تو ہم کس لیے آئے ہوئے، صحیح ہے. سو میرا نا یہاں پہ دو اس میں ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ میں ہمیشہ کہ جی سوچیں ان کے لیے چیزیں کریں. بٹ اگر میں اس بندے کے پاس آیا ہوں جو کہ اس کے ادارے میں معاملہ خراب ہے، اب وہ کہتا ہے جی ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ چیزیں ہو رہی ہے، اس کے پھر میرا میسج یہ ہوتا ہے کہ تم جو تمہارا اپنے آپ کے ساتھ جو تمہاری لوائلٹی ہے نا، تم اس کو انکریز کرو. میں چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ گیا، اسکول تھا، تو وہاں پہ ایک خاتون میرے پاس آتی ہیں سیشن کے بعد. انہوں نے کہا سر بڑی موٹیویشن کی آپ نے باتیں کی ہیں، مجھے میرا جو پرنسپل ہے نا سر وہ یہ اتنے پیسے دیتا ہے، اور وہ اتنے کم تھے، مطلب بتاتے ہی مجھے شرم آئے سر، یہاں پہ میں 10,000 روپے سے بھی کم تھے، صحیح ہے. ٹیچر کو، یہ 2015 کی بات ہے، ایک چھوٹے سے علاقے میں اسلام آباد دور کر کے، تو وہاں پہ اس میں. اچھا جب میں سنتا ہوں نا میں کہتا ہے ظلم ہو رہا ہے، مطلب افسوس ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کو بڑا غصہ آتا. اب وہ ان کے تھے تو اب یہ کوئی ایک اوپن پروگرام ہو رہا تھا جس میں ان کے پرنسپل نہیں تھے، ورنہ میں شاید ان سے بات کر لیتا. خیر اب وہ بات کر کے کہاں سے انہوں نے اثر کر آنا شاید. تو وہ ٹیچر نے یہ کمپلین اس میں کی. اب انہوں نے کہا عثمان آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے، اب یہاں پہ بات آئے گی نا کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے. اچھا میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے اس علاقے میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ نا لوگ انگریزی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں.
آپ نے جیسے بتایا وہ ان سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ وہ اردو میں پڑھا رہی ہوتی ہیں ٹیچر. میں نے کہا آپ اگر انگلش کو ذرا بہتر کر لیں اپنی, تو یہ جو سبجیکٹس آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں اس کو اگر انگلش میں پڑھا دیں تو یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا. پھر جو یہاں کے اسکولز ہیں, جو ٹاپ کے اسکولز ہیں, وہاں پہ جا کے اپلائی کر لیجیے گا. تو کامن سینس ہے نا, اور آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہوا ہے. تو آگے سے وہ کیا کہتی ہیں کہ اچھا اب مطلب میں اتنے پیسوں میں انگریزی بھی سیکھوں. صحیح. سو میرا کام یہ ہوتا ہے, یا اس طرح ایک سیلس کا بندہ آیا کہتا ہے کہ عثمان میں اپنی سیل کو کیسے انکریز کرتا ہوں, کمیشن کیسے انکریز ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تم کتنے لوگوں سے ملتے ہو مہینے میں؟ اس نے کہا کہ 25-27 لوگوں سے. میں نے کہا ڈبل کرنے؟ اچھا اس طرح نا. کہتا ہے یا مذاق نہ کرو, مطلب میں نے کہا نہیں سیریس کہہ رہا ہوں, ڈبل کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہاں کرنا چاہتا ہوں, کون نہیں کرنا چاہتا. میں کہا 50 لوگوں سے ملنا شروع کر دو. تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ میری کمپنی مجھے دیتی ہے 40,000 روپے, اگر دینا 70,000 روپے. اب پوائنٹ ہے کہ کمپنی اگر تمہیں 70,000 روپے نہیں دے گی, اور وہ نہیں دے گی ابھی, تو تم اپنی صلاحیتوں کو وہیں پہ رکھو گے. تو لوگوں کا جو منترا ہے نا پاکستانوں کا, اتنے میں تو اتنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو میں اس کو جا کے کچھ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم نے اپنا بیسٹ دینا, اپنی کوالٹی بڑھانی, اپنی ویلیو بڑھانی, اور اگر تم کام کے بندے ہوئے تو تمہارا بندہ جانے نہیں دے گا. ملائی سامنے آتی ہے سر, آپ کے امپلائیز ہوں گے, اس میں ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ مطلب ملائی اوپر آتی ہے سر. پر پرابلم یہ ہے کہ ایک عام بندہ اپنے آپ کو بہت, ہر بندہ سمجھتا ہے میں ملائی ہوں اور میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے, اور وہ پھر ڈنڈیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیٹس مائی مین میسج ٹو دا پیپل کہ تمہارا باس جو کوئی بھی ہے, تمہیں کوئی بھی تمہیں پلیٹ فارم ملا ہے, ڈو یور بیسٹ. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ عثمان, اور اللہ آپ کو زندگی دے. دل تو نہیں کر رہا آپ سے, but I just love the conversation. Thank you very much. Same. شروع میں بولا it was an honor to be with you. Thank you very much. Thank you. تو یہ تھے عثمان گلزاری صاحب. میں نے بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے آج, تو امید ہے آپ نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا آج. تو جو میری سمجھ میں آیا میں ریکیپ کر دوں. نروسنیس اگر نہیں ہو رہی تو آپ انسان نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. نروسنیس بہت انسانوں کو ہوتی ہے, ٹیک اٹ پازیٹیو. مردے کو نہیں ہوتی نروسنیس, چاہے کچھ بھی کر لیں آپ, اس کو کوئی نروسنیس نہیں ہوگی. انسانوں کو ہوتی ہے. اٹس ویری پازیٹیو. دنیا میں بڑے بڑے لوگ, چاہے وہ ایکٹنگ کے بادشاہ ہیں, چاہے وہ سائنس کے بادشاہ ہیں, دے آل فیل نروسنیس. سب نروس ہوتے ہیں. ایون میں اپنے ایکٹنگ کریئر کے اندر میں بڑے بڑے مینٹور, شکیل صاحب, عابد علی صاحب, میں نے کام کیا ان لوگوں کے ساتھ. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کبھی کبھی جیسے سیٹ پہ آئے, یار آج تھوڑی سی آج مزہ نہیں آ رہا, آج موڈ صحیح نہیں ہے, آج کانفیڈنس لو ہے. تو میں حیران ہوتا تھا, یار یہ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کو, ان کا کانفیڈنس لو ہے. تو یہ ہوتا ہے, سب لوگوں کا کبھی کانفیڈنس اپ ہوتا ہے, کبھی لو بھی ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہوتا ہے نا, جیسے ایمان ہوتا ہے ہمارا, ایمان کانسٹنٹ نہیں رہتا. ایمان میں کبھی یوں جاتا ہے, کبھی یوں نیچے جاتا ہے. تو بلڈ پریشر بھی ایسا کبھی اوپر جا رہا ہے, کبھی نیچے جا رہا ہے. تو ایسی نروسنس سب کو ہوتی ہے. اب یہ ناؤ یو ہیو ٹو لرن the art to control your nervousness. اور اس کو اگر آپ پازیٹیو لیں, سب سے پہلے تو ایکسائٹمنٹ اس کو سمجھیں. یہ ہوتا ہے, ٹرائی ٹو ایکٹ کانفیڈنٹلی. اپنے آپ کو کم سے کم ایکٹنگ کرنا شروع کریں, اور انشاءاللہ باقی کے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.